کتاب البیوع کتاب بیوع کے بارے میں۔ بیوع بیع کی جمع ہے، بیع کا معنی ہے خرید و فروخت۔ خرید و فروخت کے کیا مسائل ہے؟ اب اس باب میں یہی مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ بیع کا معنی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، رضامندی کے ساتھ مال کے بدلے میں فروخت کرنا، ایک طرف مبیع ہو دوسری طرف کیا ہو سامان ہو۔ اب آگے کہہ رہا ہے کہ یہ منعقد کب ہوتی ہے؟ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، ایجاب و قبول سے منعقد ہوتی ہے۔ ایجاب کا کیا مطلب ہے؟ پہلا والا شخص جو کہے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں یا میں خریدنا چاہ رہا ہوں، دوسرا والا کہہ دے کہ ہاں میں نے بیچ دیا یا خرید لیا، تو دوسری جو بات اس کو قبول کہتے ہیں۔ پہلی والی جو بات ہے نا اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ اوجب یوجب، ایجاب موجب سے ہیں، پہلا والا قول کرنا۔ دوسرا والا جو قول ہے نا، یعنی اس کے جواب یہ کہنا کہ میں خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا چلو میں نے بیچ دیا۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں خریدنا چاہ رہا ہوں، دوسرا والا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا، تو دوسرا جو کیا ہے قول ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول۔ کہ پہلے والے کے جواب میں کیا کہے؟ ہاں یا نہیں کہے، یا کہے کہ میں نے خرید لیا یا کہے کہ میں نے بیچ دیا۔ اگر نہیں کہے تو ایسے بھی بیع نہیں ہوئی، یا خاموش رہے تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ اذا کان بلفظ الماضی، یہ دونوں ماضی کے الفاظ ہونے چاہے۔ کون سے زمانے کے ہونے چاہے؟ پاسٹ ٹینس کے الفاظ ہونے چاہے، گزری ہوئی زمانے کے الفاظ ہونے چاہے کہ میں نے خرید لیا، میں نے بیچ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیچوں گا یا خریدوں گا۔ آگے مسئلہ ہے وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اگر متعاقدین میں سے ایک نے ایجاب کیا۔ متعاقدین کس کو کہتے ہیں؟ بائع و مشتری کو کہتے ہیں۔ کہ ان دونوں میں سے اگر ایک نے کیا کر دیا؟ ایجاب کر دیا البیع، بیع کا، فالآخر بالخیار، اب دوسرے شخص کی اختیار ہے کہ انشاء قبل فی المجلس، یہ جو مجلس بیع چل رہی نا، جس وقت گفتگو چل رہی اس کو مجلس بیع کہتے ہیں، چاہے تو قبول کرے و انشاء رد، اسی وقت رد کرے کہ میں نہیں لینا چاہتا۔ فَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ، قبول کرنے سے پہلے، ہاں کہنے سے پہلے اگر ایک شخص مجلس سے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بس کھڑا ہی ہو جائے، کہ بدن کا تفرق آ جائے، کہ الگ ہو جائے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ اس بات کو چھوڑ دے کسی اور بات میں لگ جائے۔ تو بطل الایجاب، پہلے والے شخص نے جو قول کیا ہونا کہ میں بیچ رہا ہوں یا میں خرید رہا ہوں، تو یہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ جب جواب نہ ملے نا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اعراض کی دلیل ہے۔ یہ ایک صورت ہو گئی، یہ ایک مسئلہ۔ الگ مسئلہ فیضا حصل الایجاب والقبول، اگر ایسا ہو جائے مجلس میں کہ ایجاب بھی ہو جائے اور قبول بھی دونوں مجلس میں، لازم البیع، اب بیع لازم ہو گئی، یہ خرید و فروخت اب ہو گئی۔ ولا خیار لواحد منہما الا من عیب و عدم رؤیت، اب کسی کو اختیار نہیں رہا کہ وہ کہے کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ بیچ رہا ہوں، چلو اب میں پشیمان ہو گیا، نہیں بیچنا چاہتا۔ کیسے آپ کہتے کہ نہیں بیچنا چاہتا؟ آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ میں بیچ رہا ہوں، جب آپ نے چیز کو بیچ لیا، بک گئی، اب آپ کہہ رہا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا، تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ جب تک اس میں عیب نہ ہو یا پہلے سے دیکھا نہ ہو، یہ مبیع دیکھی نہ ہو نا، تو پھر رد کر سکتے یا کہہ سکتے کہ میں خریدنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو نا تو پھر رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا کسی کو۔ آگے مسئلہ ہے والآواز المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت قدرها فی جواز البیع، آواز عوض کی جمع ہے۔ عوض سمن کو بھی کہتے ہیں، مبیع کو بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ مشار الیہ ہو، مشار الیہ میں جس کی طرف اشارہ کیا جائے، انہیں پہچان کے لیے اشارے کی ضرورت ہو کہ یہ چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثلا اس نے اشارہ کیا گندم کی ایک بوری کی طرف ہو کہ گندم کی ایک بوری دینا چاہتا نا، آپ اس کے بدلے مجھے کیا دے؟ 4 کلو کھجور دے۔ تو اب دیکھیے آپ پر اس نے کیا کر دیا؟ عوض کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو جب عوض کی طرف اشارہ کر دیا نا، اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا نا کہ عوض یہ دینا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو مقدار بتا دے کہ ایک بوری جو گندم ہے نا کتنے کلو ہے، اب یہ کلو بتانا،
پیمانہ ذکر کرنی ضروری، کیونکہ دیکھ رہا ہو نا، خود دیکھ لو، اشارہ کیا ہے، اشارے سے یہ چیز پہچانی جا سکتی ہے۔ تو بیع کی جائز ہونے میں اب اس کی یہ ضرورت نہیں کہ مقدار بتا دے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ تو عوض مشارلے کی بات ہے۔ اگلا مسئلہ والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تكون معروفۃ القدر والصفۃ، کہ اگر مطلق ثمن ہو، مطلق ثمن کس کو کہتے ہیں؟ مطلق قیمت، مطلق بدل جو آپ کو دیا جا رہا ہے، مطلق عوض، وہ اگر کوئی کہے نا کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ضروری کہ پہلے مقدار معلوم ہو۔ اس کی مقدار تو معلوم ہے کہ کتنی مقدار آپ دینا چاہتے، اس کی صفت معلوم ہو کہ پیسہ کوٹا تو نہیں۔ پہلے زمانے میں تو سکوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی تھی نا، اب تو وہ نہیں رہا، لیکن اس کی جو صفت ہے نا وہ تو معلوم کرنی چاہیے۔ جنس تو ویسے بھی معلوم کرنی چاہیے نا کہ آپ مجھے پیسہ دینا چاہتے کون سے ملک کا، اور پھر اس کی صفت وغیرہ بھی پہچاننی چاہیے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہے، ذرا ضروری ہوتی ہے بیع کے اندر۔ ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل، کی مسئلہ بھی ذکر کر رہے کہ بیع اگر کوئی کرنا چاہے نا، خرید و فروخت، کوئی چیز بیچنا چاہے یا خریدنا چاہے تو فی الحال پیسے دے، یہ بھی درست ہے ثمن حال کے ساتھ، فی الحال دے نقد، ومؤجل منا ادار دے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن ادار کے لیے ضروری نہ کہ زکان الاجل معلوما، جب ادار پڑے نا تو اجل کا معلوم کرنا چاہیے، یعنی جو مدت اس نے طے کی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ مثلا اس نے کسی چیز کو بیچ دیا اور کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد تم نے پیسے دینا ہوں گے، تو یہ کہنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کہا گیا نا تو وہ شاید مانگے 15 دن بعد، اور وہ کہے گا کہ نہیں 15 دن بعد کیوں دوں، آپ نے تو مجھے ایسا نہیں کہا تھا کہ 15 دن بعد میں آپ کو دوں گا۔ تو اسی صورت میں منازع، تنازع، جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مدت کو متعین کرے۔ آگے کہہ رہے ومن اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مطلق ثمن ذکر کیا، تب اس سے کون سا ثمن مراد ہے؟ پہلے زمانے میں بعض شہروں میں اور بعض علاقوں میں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں، ایک ملک میں مختلف اسمان، مختلف قیمتیں چلتی تھی، اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض ذرا زیادہ چلتی تھی، بعض ذرا کم چلتی تھی، بعض درمیانہ۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے مسئلہ یہ تھا نا کہ اگر کوئی مثلا سے یہ کہتا کہ یہ چیز میں نے 10 کا خرید لیا، تو 10 کا مطلب ان پیسوں پر اطلاق ہوگا نا جو زیادہ غالب و زیادہ رائج جو زیادہ چلتے ہو، تو یہ صورت کی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہونا پھر تو واضح بات ہے کہ وہی دینا پڑے گا۔ فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، اگر نقود کیا ہو مختلف ہو، کیا معنی کہ ہر طرح کی نقود اس میں چل رہے ہو اور مختلف بھی ہو قیمت کے اعتبار سے یا مالیت کے اعتبار سے، تو فالبیع فاسد، تو صورت میں بیع فاسد ہوگا۔ یعنی نقود چل رہے تھے، پیسے چل رہے تھے، سب ایک قیمت کے تھے، لیکن غالب اور عدم غالب کی بات ہے کہ بعض زیادہ چل رہے، بعض کم چل رہے، اس صورت میں تو بیع درست ہوتا تھا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہونا کہ قیمتوں کی جو پیسوں کی مالیت ہے نا وہ مختلف ہو، تو اسی صورت میں بیع درست نہیں ہوتی۔ اسی صورت میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آپ کون سے پیسے مجھ سے مانگ رہے، کون سے پیسوں کے عوض میں آپ نے مجھے یہ چیز دینی ہے، پاکستانی ہے یا ڈالر کے بدلے میں مثلا، یا ریال، اسی طرح سے کسی اور پاؤنڈ وغیرہ کے بدلے میں ہے۔ تو اگر کسی شہر میں ایسے پیسے چل رہے ہو نا اور ایسے روپیہ چل رہے نوٹ کہ جن کی مالیت مختلف ہونا، تو پھر ایک کا بیان کر دینا ضروری۔ مثلا شخص نے نکاح کیا اور مہر اس کا مقرر ہو گیا، کتنا مہر تھا؟ تقریباً 50,000 کا۔ 50,000 سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پاکستانی مراد ہے، سعودیہ کی مراد ہے، یا کون سے ملک کے مراد ہے؟ یہ بتانا ضروری ہوگا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا مُقَايَلَةً وَمُجَازَفَةً وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، کہ اناج کی جتنی قسمیں ہیں، اناج، غلہ، فصل وغیرہ، دانے جو ہوتے ہیں نا، ان کی بیع کیل کے ساتھ بھی درست ہے، پیمانے کے ساتھ، کہ پیمانے کے ساتھ کر لے۔ جیسے آج کل تو اکثر چیزیں پیمانہ شدہ چیزیں نا مقرر ہے، وزن بھی معلوم ہوتا ہے اور سب کچھ اوپر لکھا ہوتا ہے،
مجازفتاً کا کیا معنی کہ بغیر کیل کرے اور بغیر پیمانہ کیے اور بغیر وزن کیے کسی چیز کو اٹکل کر کے کیا کر دے بیچ دے، کہ مثلا یہ گندم ہے میرے پاس، بس 10,000 روپے دو یہ آپ کے ہو گئے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ گندم اس کی مقدار کتنی ہے اور کتنے من کے ہے، مثلا یہ نہ بتایا گیا ہو نا، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اس طرح اگر کسی علاقے میں کوئی چیز یا دانے وغیرہ بیچے جا رہے ہو نا اور وہ معین برتن کے ساتھ ہو کہ مثلا اتنے کا برتن دے رہے اتنے میں، تو اب جب برتن اس نے دے کے وغیرہ تو اس میں اگر مقدار معلوم نہیں کہ کتنے کلو اس میں سامات ہے تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ یا کوئی مقرر پتھر ہو یا کوئی کلو وغیرہ وزن ہونا، اس سے بھی بیچنا درست ہے۔ آگے کہہ رہے ومن باع صبرۃ طعام، اگر کسی شخص نے گندم یا دانے وغیرہ اناج کا ایک ڈھیر بیچ دیا، بیچنے کے بعد کہا کہ کل قفیز بدرہم، کہ ہر قفیز کے بدلے میں آپ کو 1 درہم کے بدلے میں 1 قفیز دوں گا۔ کیا مطلب؟ ایک ڈھیر بیچ دیا، کہا نا کہ ہر قفیز کے بدلے میں تم نے 1 درہم دینا ہوگا۔ یہ درہم کی بات ہے، بس ہر اعتبار سے کر سکتے، اپنے زمانے کے پیسوں کے اعتبار سے بیچتے۔ مثلا جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله وبطل في الباقي الا ان يسمى جملة قفزانها۔ امام ابو حنیفہ سے فرماتے کہ صرف ایک قفیز میں بیع درست ہوگی، باقیہ میں باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر سب کا ذکر کر دے کہ مثلا یہ ڈیر میں آپ کو 1 درہم کے بدلے میں، یہ ڈیر میں آپ کو بیچ رہا ہوں، ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہوا، اور ساتھ بھی یہ بھی بتا دے کہ اس ڈھیر میں تقریباً 110 کلو ہے مثلا، تو ایسا کرنا درست ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا ہونا، نہ بتایا ہو، تو پھر صرف 1 کلو میں یا 1 قفیز میں بیع درست ہو جائے گی۔ وقال ابو یوسف و محمد، ہمارے صاحب حضرات فرماتے ہیں یصح فی الوجہین، دونوں صورتوں میں بیع درست ہو جاتی ہے، کہ تمام قفیز ذکر کر کے مثلا اس میں 110 کلو اس ڈھیر میں یا ذکر نہ کرے، اگر ذکر نہ کرے تب بھی بیع درست ہو جاتی، کیونکہ یہ کوئی مشکل تھوڑا ہے کہ آدمی کیا نہ کر سکے، اسے حل نہ کر سکے، اور یہ جو جہالت نہیں تو ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے لیے آسان ہے، رفع کر سکتے، کیا کر لے، کیل کر لے، دیکھ لے کہ اس میں کتنے کلو ہے۔ یہ مسئلہ تھا دانوں کا، غلے اور اناج کا مسئلہ تھا۔ آگے کہہ رہے ومن باع قطیع غنم، اگر کسی نے بکریوں کا ریوڑ بیچ دیا، بیڑ دمبے وغیرہ کا ریوڑ بیچ دیا، اور یہ کہا کہ کل شاۃ بدرہم، ہر بکری کے بدلے میں آپ نے مجھے 1 درہم دینا ہوگا، فالبیع فاسد فی جمیعہا، سب میں بیع فاسد ہو جائے گی، ایک بکری میں بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ وکذلک من باع ثوبا مدارۃ، اس طرح اگر کسی نے کپڑا بیچ دیا گز کر کے، اور یہ کہا کہ کل درہم بدرہم، ہر گز کے بدلے میں اپنے 1 درہم دینا ہوگا، ولم یسمی جملۃ زرعان، اور تھان کے اندر جتنے گز تھے نا وہ نہیں بتائے کہ اس میں کتنے گز ہے، اس لیے کہ اسی صورت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ گز ایک دوسرے گز سے مختلف ہوتے ہیں، گز آپس میں مساوی نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کل تو یہ کرنا آسان ہے، لیکن پہلے زمانے میں نہ تو لوگوں کے پاس اتنی مقداری تھی اور نہ اتنے آلات انسٹرومنٹس تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بکری میں تو اس لیے بیع فاسد ہو جاتی نا کہ اگر آپ کہیں کہ 10,000 کی ایک بکری میری ہو گئی اور یہ جو ریوڑ نا سب میرا ہو گیا، 10,000 اور بدل کے ہر بکری کے بدلے میں دے دوں گا میں آپ کو، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ 10,000 آپ ہر بکری کے بدلے میں دینا چاہتے تو ہر بکری ایک جیسی توڑی ہوتی، بکریاں متفاوت ہوتی، بعض بکریاں موٹی ہوتی، بعض پتلی ہوتی، بعض بیمار ہوتی، بعض تندرست ہوتی، بعض بڑی ہوتی، بعض ذرا چھوٹی ہوتی، بعض کی باڈی اونچی ہوتی، بعض کی کیا ہوتی، ٹیگنی ہوتی ہے، تو ہر اعتبار سے مختلف بکری ہوتی ہے نا، اس لیے بیع درست نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ ہے ومن ابتاع صبرۃ طعام، اگر کسی نے گندم کا دانے کا ایک ڈھیر خریدا اور یہ کہا کہ علی انھا 100 قفیز، کہ اس میں 100 قفیز یعنی 100 کلو سمجھو یا 100 کیا سمجھو، سا سمجھو، بمئة درہم، 100 درہم کے بدلے میں، جب اس نے سکانا تمام قفیز بھی ذکر کی اور مقدار بھی بتائی سمن کی، جب اس نے بعد میں ناپ لیا نا، تول لیا اور دیکھ لیا، فوجد اقل من ذالک، وہ 100 سے کم نکلا، مثلا 99 نکلا، 98 یا جتنا بھی نکلا 100 سے کم نکلا، تب اس مشتری کو اختیار ہے، جو خریدنے والے نا، کہ کان المشتری بالاختیار ہے، جو بائر ہے خریدنے والا اس کے اختیار ہے، کہ انشاء اخذ الموجود بحصتی من الثمن، جو موجودہ
کیا بن رہا ہے، مبیا بن رہی. اب اس کو دیکھ لے کہ مثلا 98 ہے نا، 98 کلو، تو 98 روپے دے دینا، 2 کیا کر دے رکھ لے. وہ انشاء پاس خلبہ یا کیا کر دے بھائی کہ ختم کر دے کہ میں خرید نہیں چاہتا کیونکہ مجھے 100 ہی چاہیے. اور جب 100 نہ ہونا تو 99 98 سے میرا کام بنتا نہیں، میرا جو مقصود ہے وہ 100 میں ہے. تو اگر ایسا ہے نا تو پھر اس صورت میں فسخ بھی کر سکتے. یہ تو کم کی بات ہے نا کہ اس کو اختیار ہے. وجہ اکثر من ذالک، اگر 100 سے زیادہ نکلا، یعنی وہ ڈھیر تھا نا، 100 سے زیادہ کلو اس میں نکلے، فزیادۃ للبائع، یہ جو زیادتی ہوگی نا کہ 102 کلو میں سے 110 115 103 ہے، تو یہ 3 15 10 جو بھی ہو یہ فروخت کرنے والے کے ہوں گے. مشتری سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مجھے یہ ڈر دیا تھا اور یہ تو چلو 100 سے کچھ زیادہ نکل گئے مجھے دے دو، نہیں مانگ سکتا. یہ کس کے ہیں؟ یہ بائع ہی کے ہیں، کیونکہ اس کے عوض میں اس نے کچھ نہیں دیا، مفت میں نہیں لے کے جا سکتا. ومن اشترى ثوبا على انه عجرة اذرع، اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا، تھان خریدا اور کہا کہ اس میں 10 گز ہے، اور 10 گز سے 2 کپڑے آتے ہیں نا، 5 گز سے کپڑا آتا ہے. بعشرة دراہم، کہ میں 10 دراہم میں آپ سے خریدتا ہوں. اور زنے اس نے کہا یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، على ان 100 ذراع، اور زمین کی جو لمبائی تقریباً چڑائی سب ملا کے 100 گز بنتی ہے زمین. بیمات درہم، 100 درہم کے بدلے میں آپ سے کہ پوری زمین خرید لو، ہر درہم کے بدلے میں 1 گز. فوجد اقل من ذالک، پھر اس زمین کو 100 گز سے کم پایا یا اس تھان کو کم پایا، فالمشتری بالخیار، اب خریدنے والے کو اختیار ہے. انشاء اخذ بجملۃ الثمن، اگر چاہے تو سب کو کیا کر دے، پوری قیمت سے خریدے. کہ مثلا 98 نکلی زمین لیکن خریدے گا 100 میں، یا تان کے متعلق بتایا کہ 10 گز نکلا، مثلا 9 گز یا 7 گز، اب خرید گئے 10 میں. نہیں کہہ سکتا کہ اس میں تو 2 گز کم ہو گئے ہیں، مجھے 98 میں خریدنی ہے زمین، یا مجھے یہ تان جو ہے 8 درہم میں خریدنے سے نہیں کر سکتا. کیونکہ گز زمین میں یا کپڑے میں جو گز ہے یہ وصف ہے، اور وصف کے بدلے میں ثمن نہیں آتا. عرض ہے، عرض کے بدلے میں ثمن نہیں آتا، ذات نہیں ہے، قائم بالغیر چیز ہے، ایک وصف ہے. وصف جب کسی اور کے ساتھ قائم ہو تو اس کے بدلے میں ثمن نہیں آتا. تیسرے یا پر یا تو پوری سامان سے خرید لیا، چھوڑ دے، انشاء ترکہ ہے، یا چھوڑ دے. یہ تو کم کی بات ہے کہ کم نکلے. وَإِنْ وَجَدَ أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ، اگر وہ زمین 100 گز بتائی دیں اس سے زیادہ نکلی، 110 109 108، اور تان جو بتایا تھا 10 کا بتایا تھا کہ 10 گز ہے، اور نکلا کتنے کا، 11 گز کا نکلا، 12 13 کا نکلا مثلا، تو فہی للمشتری، بھی مشتری کا ہو گیا. ولا خیار للبائع، اب بائع کے اختیار نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں تو ابھی نہیں بیچنا چاہتا کیونکہ میرا خیال تھا کہ 10 گز کا، یہ تو 13 کا نکلا، مجھے تو اس میں زیادہ پیدا بھی نہیں کہہ سکتا. کیونکہ یہ بھی وصف ہے، جب اس کو اختیار تھا کہ سب میں خریدے یا سب یا بالکل ہی چھوڑ دے، تب آپ کو بھی اختیار نہیں رہے گا. کیا تو کیا کر دو، یہی 100 میں دے دو، یا کیا کر لو، یا واپس ہی کر دو، زیادہ نہیں ملے گا آپ کو. اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ واپس کر دے. یہ بات گزر گئی. آگے نیا مسئلہ ہے، وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 دِرَاعٍ ب100 دِرْهَمٍ كُلُّ دِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ. اوپر کا جو مسئلہ تھا اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن اس میں ذرا فرق ہے. پہلے مسئلے میں بتایا تھا کہ 100 گز زمین اور 100 میں دوں گا، 10 گز تانے 10 درہم میں دوں گا. اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ 100 گز زمین ہے 100 درہم میں دوں گا، اور ہر گز 1 درہم کے بدلے میں. اور یہ بھی بتایا کہ ہر گز 1 درہم کے بدلے میں، اور تان کا ہر گز 1 درہم کے بدلے میں. جب ایسا کہہ دینا تو اس سے وصف ذات بن جاتا ہے. جب ذات بن جائے نا تو پھر اس کے بدلے میں سامان بھی کم کر سکتے اور گز بھی کم کر سکتے. وَإِنْ قَالَ، اگر کہے بِعْتُكَ عَلَىٰ 100 ذِرَاعٍ ب100 دِرْهَمٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً، اس زمین کو کم پایا، مثلا 98 99 یا 70 پایا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اب اس کے اختیار. انشاء خَذَا بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَنِ، اسی سامان سے خرید، مثلا 70 گز ہے تو 70 درہم میں خریدے. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، اگر اس کو یہ نہ چاہیے نا اور اس کو مقصود نہ ہو اتنے گز کی، تو پھر کیا کر دے، چھوڑ دے. یہ کم کی بات ہے کہ جب ہر گز کے بدلے میں اس نے سامان ذکر کیا ہو، قیمت پرائس ذکر کی ہو. وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً، اگر اس سے زیادہ پایا زمین کو یا تھان کو زیادہ پایا، کان المشتری بالخیار، مشتری کو اختیار ہے. انشاء خذ الجمیع، اگر چاہے تو سب کو خریدے. کیونکہ اگر آپ ایسا کرنا چاہیں نا کہ میں تو 100 گز سے خریدنا چاہتا ہوں حضرت، لیکن 3 گز زمین کی
زمین کے نہیں خریدنا چاہتا تو ایسا کرنے میں تو بھائی کو نقصان ہوتا ہے نا، کیونکہ بعض اوقات زیادہ زمین بکتی، اگر کم پڑ جائے 3 گز کون خریدے گا مجھ سے آئندہ؟ اور 3 گز زمین میں تو اتنا کچھ بنتا بھی نہیں نا کہ وہاں کوئی کمرہ بنا دے، کوئی چیز بنا دے۔ تو اسی صورت میں یہ نہیں کر سکتا کہ 100 تو خرید لے اور کچھ گز چھوڑ دے، یا تھان میں کیا کر دے 13 گز تھان نکل گیا اور یہ کہہ دے کہ بس 10 تو خریدنا چاہتا ہوں لیکن یہ جو 3 گز ہے نا یہ نہیں لوں گا۔ اگر آپ 3 چھوڑیں گے نا تو 3 سے تو کپڑا بھی نہیں بنتا نا الگ سے۔ اگر آپ 13 خرید لیں گے تو 13 میں یہ ممکن ہے کہ 3 افراد کا کپڑا بن جائے، یا 2 بڑے افراد کا اور 1 چھوٹے کا۔ اور بعض اوقات زیادہ کپڑا لوگ اس لیے بھی خریدتے نا کہ اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 3 چھوڑ دے تو پھر اس سے آئندہ کون خریدے گا؟ تو اس لیے کہہ رہے کہ کان المشتری بالخیار، ان شاء اخذ الجمیع، سب خریدے کل درہم بدرہم، ان شاء فسخ البیع، اور نہ چھوڑ دے۔ کہ یہ نہیں کر سکتے کہ 100 خرید لے اور کچھ چھوڑ دے، یا 10 خرید لے تان میں سے گز اور کچھ چھوڑ دے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے ولو قال، اگر اس نے کہا بیعت منک هذه الرزمة على انها 10 اصواب، کہ یہ میرے پاس جو تھیلی ہے، میرے پاس جو بوری ہے، جو کچھ بھی ہو، یا گٹڑا ہو اور اس میں کپڑے اس نے ڈالے ہو نا، رزمہ اسے کہتے، رزمہ بھی پڑھ سکتے، رزمہ۔ رزمہ کس کو کہتے؟ کپڑا وغیرہ کے لیے جو کیا ہو، تھیلی ہو، جو کچھ ہو نا لفافہ شاپر، اس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس جو کیا ہے پیک شدہ سامان ہے، پیکڈ سامان ہے میرے پاس، اس میں 10 کپڑے، علی ان 10 سبن ب100 درہم، آپ کو میں یہ 100 درہم میں دوں گا، اور کل سبن و10، اور اس میں سے ہر کپڑا 10 درہم کا پڑتا ہے آپ کو۔ اس نے خرید لیا، جب خریدا بعد میں کھول کے جب اس نے دیکھا فإن وجد ناقصۃ، اگر اس نے کم پایا، جاز البیع بحصته، تو اسی کے بقدر کیا کر لے، بیع درست ہو گئی، خرید سکتے۔ مثلا 10 بتائے تھے نا کپڑے، 9 نکلے تو کیا کر دے، اگر آج کل کے اعتبار سے مثلا اس نے کپڑا 500 میں خریدا تھا نا، تو 500 میں جب خریدا تھا کتنے روپے بنتے 10 کپڑوں کے؟ 5000، تو کیا کر دے 4.5 کی خرید لے۔ وَإِنْ وَجَدَ زَائِدًا، اگر اس نے زیادہ پائے، مثلا 12 یا 11 کپڑے نکلے، فالبیع فاسد، تو پھر بیع فاسد ہے، کیونکہ 10 کپڑوں کا جو کیا ہے سامان ہے وہ تو معلوم ہے نا، لیکن جو 11واں کپڑا ہے اس کا سامان معلوم نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ سامان تو معلوم ہے 500 روپے مثلا، تو ہم کہیں گے کہ اب یہ معلوم نہیں نا کہ کون سا کپڑا وہ چھوڑے گا اور کون سے لیں گے۔ اگر یہ کہے کہ میں تو یہ 10 کپڑے لے لیتا ہوں اور یہ والا کپڑا جو میں نہیں لینا چاہتا، تو کہے یہ کیوں نہیں لینا چاہتا آپ، یہ لے لو اور اس کے بدلے کوئی اور میرے لیے چھوڑ دو۔ تو ممکن ہے کہ اس کپڑے میں ان کا نزاع ہو جائے کہ تو کیا ہے اس کی اچھی کوالٹی ہے، مجھے زیادہ پسند اس لیے لے رہا ہوں، تو یہ کہا کہ مجھے بھی پسند ہے نا، کوئی مجھ سے خرید لے گا، تو اس لیے اس صورت میں کیا ہوگی، بیع فاسد ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ ذکر کرے بیع کے مسائل میں سے ہے کہ وَمَنْ بَاعَ، اگر ایک شخص نے بیچ دیا دارن، گھر کو بیچ دیا، دار بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے، پھر منزل ہوتا ہے، منزل اس سے چھوٹا ہے، پھر بیت، کمرہ وغیرہ، غرفہ۔ تو اگر کسی نے گھر بیچ دیا نا، تو گھر کی 4 دیواری بھی ہوتی، دخل بناؤها فی البیع، تو 4 دیواری بیچنا اور گھر کا جو کیا ہو صحن وغیرہ وہ بیچ دینا، تو اس کا مطلب یہ نا کہ اس کی جو چھت ہے، عمارت ہے، کمرے ہے، وہ بھی اس میں عرفاً داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی مفت میں توڑی اور خامخواہ توڑی لے گا 4 دیواری کا مطلب ہی نہیں بنتا نا۔ وَإِن لَمْ يَسَمِّ، اگرچہ اس نے نہ بتایا نا کہ میں کمرے بھی ساتھ خرید دیتا ہوں۔ وَمَنْ بَاعَ عَرْضًا، اس طرح اگر کسی نے زمین بیچ دی، باغ بیچا یا کوئی چیز بیچ دی، دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه، اس باغ کے اندر، اس زمین کے اندر جو درخت ہو، جو کچھ بھی ہونا، پودے وغیرہ، وہ سب اس میں داخل ہو جاتے سوائے فصل کے جو موسم بموسم کاٹی جاتی ہیں، جب تک ذکر نہ کی ہونا تو وہ داخل نہیں ہوگی۔ فصل کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا باقیہ درخت وغیرہ، یہ داخل ہو جائے گے، کیونکہ یہ چیزیں زمین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتی ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ، ہاں فصل وغیرہ جو موسم بموسم لوگ کیا کرتے، کاشت کرتے ہیں، وہ بیع میں داخل نہیں ہوگی زمین کے بیچنے کے ساتھ جب تک ذکر نہ کرے۔ آگے مسئلہ ذکر کرے وَبَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِي ثَمَرَةٌ، اگر کسی نے درخت بیچ دیا
تو اس کے اوپر جو پل ہوتے ہیں اس وقت وہ پل داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے متعلق یہ نہ کہے کہ یہ بھی میں خرید لیتا ہوں. فثمرۃ للبائع، اس کا جو پل ہوگا نا وہ بائع کا ہوگا. الا اشترطها المبتاع، اگر مشتری کا ہے کہ یہ بھی میں لیتا ہوں خرید لیتا ہوں تو پھر خرید لے. اگر مشتری کیا کر لے صرف درخت خرید لے پھل نہ خرید لے، پھر اس صورت میں یقال البائع، بائع سے کہا جائے کہ حضرت آپ نے تو درخت بیچ دیا نا، جب درخت بیچے تو اقطعها، اپنا جو پل نا اسے توڑ دو. وسلم المبیع، اور سالم مبیع جو ہے کیا کر دو اس مشتری کو سپرد کر دو تاکہ اس کا جو کیا ہے اس کا جو سامان مبیع ہے وہ اس کے لیے فارغ ہو جائے. اگر یہ پل نہیں کاٹے گا نا تو پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ حق کی بائع سے یہ متصل رہے گا، اچھا نہیں ہوگا، تخلی نہیں ہوگی، اس کے لیے تخلیہ نہیں ہوگا. ومن باع ثمرۃ، اگر کسی نے پھل بیچ دیا لم یبدو صلاح، ابھی تک اس کی صلاحیت ظاہر نہیں. صلاح سے کیا مراد ہے؟ صلاح کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ وہ پل بڑھ جائے، پک جائے اور آفت سے محفوظ ہو جائے، ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اب کھانے کے قابل نہ ہو، صرف کیا ہو بیل بوٹیا یا پھول وغیرہ کل یعنی کل آئی ہو لیکن پل اس کا نہ بن گیا ہو. او قد بدا، یا وہ کیا ہے صلاحیت کے قابل، کھانے وغیرہ کے قابل ہے یا آفت سے محفوظ ہو چکا ہے تو جاز البیع، بیع جائز ہے. شروع میں تو بیع ناجائز، لیکن پھر علماء نے کیا کر دیا فتویٰ دی کہ یہ جائز ہے کیونکہ اب اس کا بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے. وجب علی المشتری قطع فی الحال، مشتری پر ضروری ہے کہ اب یہ پل کیا کر دے توڑ دے. فإن شرط ترکها علی النخل فسد البیع، اگر یہ کہے کہ نہیں یہ پل میرے لیے ذرا چھوڑ دو درختوں پر، جب پک جائے نا پھر اس وقت میں توڑوں گا، تو ایسا کرنا ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ ایک ایسا شرط ایک ایسی شرط وہ بتا رہے نا کہ جو کیا ہے عقد کے مقتضا کے خلاف ہے، کہ کسی اور کا ملک آپ کیا کر رہے ہیں، کسی اور کی ملک آپ مشغول کر رہے بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی عوض کے، تو اس لیے کیا نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، بیع فاسد ہو جائے گی. اگر وہی کر لے کہ یہ شرط لگائے کہ چلو آپ نہ کاٹو یا کاٹو تو اس صورت میں ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ذکر نہ کرے نا اور وہ چھوڑ دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ولا جز، جائز نہیں ہے بھی ثمرتن کی پل بیچتے ہوئے استثنی من ارتالا معلومتاً، مخصوص وزن اس سے مستثنا کرے کہ یہ میرے لیے ہوگا یا اتنا بیچوں گا اتنا نہیں دوں گا، تو یہ بھی درست نہیں. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، یہ بھی کر سکتے کہ گندم کی بیع کر دے خوشوں میں بیچ دے. والبقلہ، اس طرح سے لوبیا وغیرہ، فی قشرها، ان کی چھلکوں میں. آگے کرے منباع دارن، اگر کسی نے کوئی کمرہ بیچا یا گھر بیچا یا ادارہ سکول وغیرہ جو کچھ بھی ہونا بس گھر ہو، تو دخل فی البیع مفاتیح اغلاقها، اس کی جو تالے ہوتے نا لاکس، اس کی جو چابیاں ہی کیز وہ بھی داخل ہو جاتی ہے. واجرۃ الکیال، آگے کہہ رہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بیچتے اور اس کے لیے کیل کی ضرورت ہونا تو کیل پر جو پیسہ آتا ہے تو کس پر آئے گا، یہ بائع پر آئے گا. وانا قید سامان، اس طرح سے سامان کا جو پرکھنے والا ہوتے کہ سامان کو چیک کر لے کہ یہ پیسے جعلی تو نہیں، کوٹے نہیں وغیرہ، علی البائع، بائع پر آتے. وجرت وزان سامان، اور سامان کا جو وزن کیا جاتا ہے اس کی جو اجرت پیسے علی المشتری، وہ مشتری پر آتے ہیں. آگے مسئلہ منباع سلعۃ بثمن، اگر کسی نے سامان کو بھی، سلعہ من ہر طرح کا جو سامان اس کو سلعہ کہتے ہیں. قیل للمشتری، مشتری سے کہا جائے کہ حضرت جب آپ نے سامان بیچ دیا نا تو ادفع الثمن اولا، پہلے آپ پیسے دو، کیونکہ پیسے کا تعین نہیں ہوتا. پیدا دفعہ جب وہ پیسے دے دینا، پیسے دینے سے متعین ہو جاتے. تو قیل للبائع، اب بائع سے کہا جائے گا فروخت کنندہ سے کہ سلم المبیع، اب یہ جو مبیع ہے یہ آپ کیا کر دو، ابھی اس سے سپرد کر دو. یہ تو صورت کی بات ہے نا کہ جب مطلق بیع، اگر کیا ہو بیع مقایضہ ہو، بیع مقایضے کا کیا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے سامان دے دے، بارٹر اس کو کہتے ہیں، کہ ایک طرف سے گندم مثلا دوسری طرف سے جوار مکئی. مواصلۃ بصلۃ و ثمن بثمن، یا کیا کر دے بیع صرف کر دے. تو قیل لهما، دونوں سے کہا جائے کہ سلما معا، دونوں ایک دوسرے کو کیا کر دو، یدن بیدن سپرد کرو، کیونکہ ایک دوسرے سے اولا نہیں ہے، دونوں جو ہے ایک جیسے ہیں اور دونوں کا سامان بھی ایک جیسے ہے.